अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान साहब ने भी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करेंगे आज मुल्की सियासत से जुड़ी जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं उनका भरपूर दिन रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला दिया गया कि पंजाब में जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो लोकल इदारे हैं, उनको फिर से बहाल किया जाए और जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट की सेक्शन 3 है वो आइन के आर्टिकल 140 से मुतसादिम करार दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोकल बॉडीज़ के बगैर क्या गुड गवर्नेंस का जो वादा है उसकी तकमील हो सकती है। प्रोग्राम में इससे मुतालिक भी बात करेंगे। NA-75 डस्का को लेके एक अबूरी हुक्म सामने आया है अदालत का और ये कहा गया है कि 10 अप्रैल को होने वाली पोलिंग जो है इलेक्शन कमीशन फिल वक्त उसको रोक दे। इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो नैब की जानिब से इस्तदा की गई थी कि मरियम नवाज़ को इस बात से रोका जाए कि वो जत्थे और कारकुनों के साथ कल जो नैब ने उन्हें तलब किया है लाहौर ऑफिस में उधर हाजिर ना हो, इससे मुतालिक भी जो नैब की दरख्वास्त थी उसको निपटा दिया अदालत ने। दीगर भी मामलात हैं। PDM को लेके ये तासुर आ रहा था कि वो तितर बितर हो चुके हैं, लेकिन अब फिर से सर जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं और उसकी मिसाल ये है, उसकी नज़ीर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कल मरियम नवाज़ साहिबा के साथ यकजहती का इजहार करते हुए नैब ऑफिस जब वो जाएंगी तो पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी उसमें होंगे। निज़ामी साहब, सबसे पहले जो मरियम नवाज़ साहिबा की कल की पेशी है नैब में तलबी है, उस पर बात कर लेते हैं। आज जो कुछ हुआ, अदालत ने भी कहा कि अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो रियासत जो है वो अमल दरामद करे और इमरान खान साहब की जानिब से भी ये रिपोर्ट हुआ, ज़राए से ये बात पता चली कि इस मौके पे किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। सवाल ये है कि अगस्त में मरियम साहिबा गई थी, जो एपिसोड हुआ था सबको पता है, और उसके बाद अब दोबारा वो जब जा रही हैं तो फिर से कारकुन साथ हैं। इनडायरेक्टली इदारों पे दबाव डालने की कोशिश तो है, लेकिन इसके अलावा और क्या मकासद हो सकते हैं कि सारे PDM के लोग साथ लेके जा रहे हैं? नहीं, वो अदारों पर दबाव डालने के अलावा उन्होंने ये बाकायदा थ्रेट किया कि कल आप देखिएगा, और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आज की रात बड़ी भारी होगी। तो बाबर अवान साहब से पूछते हैं, बाबर साहब, ये अदालत ने तो मामला हुकूमत कोर्ट में छोड़ दिया, ये आपका काम है कि आप इम्प्लीमेंट कराएं और सियासी मामला जो है हमारे तक ना लाएं। तो ये लीगल पोजीशन क्या है? ये जब नैब में पेश हुआ जाता है तो ये इजाज़त है जो मदई है वो ले आए जुलूस साथ। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि आज बड़ी एक इम्प्रेसिव मेरे शहर में पिंडी इस्लामाबाद में एक परेड हुई और उस परेड की भी और वो यौम जो गुजर गया बारिश की वजह से आगे आ गई थी, पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बड़ा फ़ख्र है हमें अपनी फोर्सेस के ऊपर, अपने जवानों के ऊपर और अपने वतन के ऊपर कि वो सर उठाए आलमी बरादरी में सरबुलंदी से खड़ा है। कुछ लोगों को ये मंजरनामा अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग से मुराद वो लोग हैं, ना बाप नाम लेता है मोदी का कभी, ना उन मजालिम का जिक्र करता है जो मकबूजा कश्मीर में 1.5 साल से हो रहे हैं और पिछले 73 साल से हो रहे हैं। ना बेटी को कभी तौफीक हुई कि वो मोदी की बात करे, ना उन मजालिम की बात करते हैं। इन लोगों के लिए जो सही एक लफ्ज़ है वो ये है कि इट्स अ कोएलिशन ऑफ क्रोक्स। आप ज़रा थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हम जुलूस लेके जाएंगे। वो सारे जिनको तलबियाँ, नोटिस और कॉल अप्स आए हुए हैं इदारा एहतसाब की तरफ से, कौमी इदारा एहतसाब की तरफ से, और मसलन मौलाना हैं, उनको जब बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो लश्कर कशी करूँगा। मैं ये जवाब नहीं देता कि मेरे पास वसाइल कहाँ से आए और ज़राए कहाँ से आए, और मैं रिसोर्स भी नहीं बता सकता, मैं मनी ट्रेल भी नहीं देना चाहता, और बस कहीं से आ गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बस ये दोस्तों ने मुझे एक इस्लामाबाद के एक सेक्टर में 30-40 करोड़ का घर लेके दोस्तों ने, दोस्त कौन है ये कोई नहीं जानता। इसी तरह से जो पैदाइशी अरबपति और मल्टी ट्रिलियनर्स हो गए हैं बच्चे, वो भी ये बताने से कासिर हैं और इनकारी हैं कि ये पैसे हमारे पास कहाँ से आए। आपने जिस खातून का नाम लिया नवाज शरीफ साहब की बेटी, उस बेचारी पे आपको रहम आना चाहिए। इस तक सवाल नहीं करने चाहिए किसी को भी, इसलिए कि उनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, वो तो अब्बा के पास रह के अब्बा के खर्चे पे गुजारा करती हैं। अब अगर कोई 93 करोड़ एक जगह से निकल आया, कोई
30-40 करोड़ की गाड़ी निकल आई या कुछ और निकल आया या ज़मीनें निकल आई, तो इसका क्या कसूर है उनका कि उनको पूछा जाए? ये तो गैबी इमदादें हैं, उनको पता नहीं कहाँ से मिल रही हैं सबको। फिर ये है कि एहतसाब का इदारा शुरू नवाज शरीफ साहब ने किया था, अपने एक घरेलू सेनेटर को उन्होंने इसका इंचार्ज लगाया था। उस वक्त मुझे एक लीडर का नाम बता दें जिसने जाने से इनकार किया। उस दौर में सबसे ज़्यादा एहतसाब के केसेस पाकिस्तान की तारीख में बने और सबसे ज़्यादा मेरे पास थे। बीबी के केस भी थे मेरे पास, आसिफ साहब के भी केस थे। यानी कोई आप नाम ले रहे हैं, चारों सूबों के जो बड़े ख़ानदान हैं उनमें से आज़म खान होती का केस मेरे पास था, नवाब मलिक असद खान का केस मेरे पास था, चारों सूबों में से केसेस थे। इसलिए आई एम विटनेस इन द हिस्ट्री कि किस तरह से वो केसेस चलाते थे, वकीलों में पर्चे करते थे, उनको गिरफ्तार करते थे, दफ्तरों पे हमले आपके सामने हुए। उस वक्त आप नवायबा और नेशन को मैनेज करते थे, आपने देखा, आपने खबरें छापी, तस्वीरें छापी। ये अब हो रहा है जो वो एक ही आखिरी ख्वाहिश है उनकी और आखिरी कोशिश है। आखिरी ख्वाहिश ये किसी तरीके से इमरान खान को इस टर्म्स पे लाया जाए कि वो एनआरओ देने पे तैयार हो जाए, और जो उनकी आखिरी कोशिश है वो ये कि किसी तरह से जो मुर्दा घोड़ा है पीडीएम का उसको चाबक मार के तो मुल्तान रोड से भगा के उसको नायब के दफ्तर तक लाया जाए। दोनों होने वाले काम नहीं है। जी निज़ामी साहब। जी ये बात तो ठीक है आपकी कि जो आप तारीख का बयानिया आपके मुताबिक जो है, लेकिन वो मोहतरमा कह रही है कि नैब जो है वो सियासत में आ गया है और वो उनकी सियासी एक्टिविटीज़ की वजह से और उनकी मूवमेंट की वजह से उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जो सारा कुछ है। देखिए, मुझे तो नहीं पता पर्चा क्या है, और ये कौन उनको बताएगा कि पर्चा क्या है या तफ्तीश क्या है? वो ये इदारा बता सकता है ना आपको पता है, ना फैसल को पता है, ना मुझे पता है। इसलिए वहां जाके जवाब देने में क्या हर्ज है? फिर दूसरा, मुझे जस्ट साइट वन एग्जांपल, पूरी दुनिया के सारी डेमोक्रेसीज, ऑटोक्रेसीज, जहां जहां पे मुकदमात बनते हैं, कोई अदालती निज़ाम किसी तरह का है, मुझे एक मिसाल कोई दे दे कि पूरा शहर इकट्ठा होकर उस जराइम पेशा, सिवाय उसके जो अल कैपोन ने किया था और जिस तरह सिसिलियन माफिया करता रहा, बाकी माफियाज करते रहे, उनके अलावा, माफियाज के अलावा कभी अशराफिया किसी मुल्क की उसने जुलूस निकाले हो कि मैं जब आऊँगी तो मैं अकेली नहीं आ सकती, मैं आऊँगा तो मैं लश्कर साथ लेके आऊँगा, और मैं जब आऊँगा। ये 2 पॉइंट्स प्रूव करता है ये आरिफ साहब। पहला पॉइंट ये प्रूव करता है कि जो इमरान खान ने कहा था कि जब इन पे कानून का लंबा हाथ पड़ेगा तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये प्रूव करता है कि ये कानून की बालादस्ती के ऊपर बिलीव नहीं करते। फॉर द फर्स्ट टाइम जो बड़े बड़े लोग थे जिनके खिलाफ मुकदमात बने और वो जद में जब आए, तो आपको याद है थोड़ा सा ये काम हुआ था जनरल मुशर्रफ के आने के बाद 1999 में। उस वक्त ये मुल्क से भाग गए, जो बाकी बच्चे उन्होंने एनआरओ किए, पार्टियां इन्होंने आधी इधर शामिल कर दी, आधी वहां रख ली और आधी बाहर ले गए। ये इनका हाल था सबका। और जो बाकी इस वक्त मज़हब के नाम के ऊपर सियासत करने वाली एक जमात है, उसने जनरल मुशर्रफ से कौमी असम्बली में अक्सरियत पीपीपी की थी, मखदूम अमीन फ़हीम का हमने नाम दिया, इसके बावजूद उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा भी लिया और सूबों में हुकूमतें उनके भी मज़े उड़ाए। फिर उन्होंने खुद कहा कि जी आज बहुत लजीज हमें हलवा पेश किया गया, जिसमें वो एक इस्तारा था जिसमें वो कहते थे कि बारीक इलायची वाला हलवा है, और उसके बाद उन्होंने जनरल मुशर्रफ की वर्दी को वोट भी दे दिया था। तो किस जमहूरियत की ये बात कर रहे हैं? जो असल इशू है वो ये है कि अदालतों ने, जो आज आप अभी कह रहे थे ना कि अदालत ने कहा है, तो वो ठीक कहते हैं, ये तो मुतल्लिका इदारों का काम है। इदारे 2 हैं, एक तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर कोई किसी जगह पे हंगामा आराई होती है या अगर फ़र्ज़ करें 144 लगा है, उसकी कोई वायोलेशन करता है, तो ये इंतज़ामिया का और एग्जीक्यूटिव साइड का काम है। जो 31A है वो इख्तियार देता है नैब को खुद, और 31 जो B है इसका सेकंड पोर्शन वो ये कहता है कि कमेटी बने, चेयरमैन नैब उसमें हो, PGA प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी उसमें हो, और डिप्टी चेयरमैन हो, और वो ये जो शख्स भी कोई किसी जगह पे भी रुकावट डालता है उनके काम में, या उनको ज़ेर दबाव लाता है, या उनके ऊपर कोई अदालत जहाँ पे मुकदमा चल रहा है वो दबाव डालता है, तो उसके लिए बाकायदा वो मुकदमा बनवा सकते हैं। ये तो देखें ना, कानून में सारा लिखा हुआ है। ये अदालतों का काम
सिरे से नहीं है। जुलूसों के हवाले से आपको याद है इस्लामाबाद के अंदर जब जुलूस निकलते थे तब भी अदालतों ने कहा कि इंतजामिया ही इनको डील करे। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि रास्ते बंद ना किए जाएं, और वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो दो राइट्स हैं, एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और दूसरा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी सड़क पे घूमना आना जाना एक, और दूसरा जो किसी जगह पे इज्तिमा करना। लेकिन उन्होंने कहा कि ये राइट सिर्फ मौलवी साहब का नहीं है, ये राइट सिर्फ दो बच्चों का नहीं है, ये राइट पूरी कौम का है। इसलिए पेडेस्ट्रियन का भी है, मोटरसाइकिलिस्ट का भी है, बाइसाइकिलिस्ट का भी है, और जो सड़क यूज करने वाले बाकी यूजर्स हैं, ट्रैफिक यूजर्स, ये उनका भी राइट है। इसलिए मुझे तो इस डायरेक्शन में कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। जो दूसरा रास्ता मैंने कानूनी बताया वो खुला है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ज़रा ये जानेंगे, जो हुकूमत की एहतसाब ड्राइव है, अपोजिशन उसको इंतकाम ड्राइव का नाम दे रही है और सारी सियासत उसी पे चमका रही है। ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे जो सियासी कमेटी बनाई गई थी वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, इससे मुताल्लिक क्या पेशरफ्त है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जो हम पिछले 2-2.5-3 सालों में देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ जिसके गिर्द सियासत घूमती रही, दैट इज़ NRO। और हुकूमत की जानिब से ये सेनेट वाले चेयरमैन, सेनेट वाले इलेक्शन के बाद फिर वज़ीर आज़म के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद एक जेस्चर दिया गया, कमेटी बना दी गई अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए। अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? क्या किसी हद तक हुकूमत बामकसद मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन को मेज़ पर ला सकी है? देखें, सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, मुझे ये बताएं कि मेज़ पे कहाँ बैठते हैं लोग। ये अजीब फरमाइशी प्रोग्राम चलाते रहते हैं कि हमसे बात करो, बात करने के लिए फ़लानी जगह फिर आओ, फिर हमारा एरिना होना चाहिए, हमारे मुतालबात होना चाहिए। बल्कि ये दुनिया की वाहिद पार्लियामेंट है जहाँ वो ये कहते हैं, एक मुतालबा ये है कि सुबह से लेके शाम तक सारे पार्लिमानी लीडर जो 8, 9, 10 पार्टियां हैं वहाँ पे, उनके तकरीर करेंगे, और उसके बाद शाम को फिर यानी पूरा दिन गवर्नमेंट की बैशिंग करेंगे हम, और शाम को 5 मिनट के लिए एक मिनिस्टर बोलेगा, जो ही वो बोलेगा हम कोरम पॉइंट आउट करके या वॉकआउट करके बाहर चले जाएंगे। तो इस तरह से दुनिया का कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो चलता है? अगर किसी ने कुछ कहना होता है, तल्ख हो या नरम हो, तो वो पार्लियामेंट के अंदर कहता है। अगर किसी ने कोई बात करनी होती है, वो बात तनकीद हो या तनकीस हो, नक्स निकालना हो या नकदो नज़र हो, वो भी पार्लियामेंट के अंदर होती है। एक दूसरा ये है कि हमने बहुत लंबा अरसा इनके साथ मुज़ाकरात किए जब FATF चल रहा था। अब भी जो प्राइम मिनिस्टर यही कर सकते हैं कि वो कहें कि आप पार्लियामेंट में आएँ और मसलन मुज़ाकरात क्या करेंगे? बाहर तो कोई मुज़ाकरात करने की ज़रूरत नहीं है, अपना अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ का एजेंडा है, और गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है इस बात पे कि लॉ रिफॉर्म्स के लिए जिसके 2 हिस्से हैं, एक वो लॉ रिफॉर्म जो कौम की ज़रूरत है, जिस तक FATF था, और भी अभी आए हैं कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से भी, वो पार्लियामेंट के अंदर हम लेके आ रहे हैं और जल्द इजलास हो रहा है, और उसके ऊपर आए पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें। दूसरा ये है कि जो स्पीकर के आगे से इतने सीनियर लोग जो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो पैदा ही पार्लियामेंट में हो, तो जाके अगर माइक उठाना शुरू कर दें, धक्के मारें, गालियां भेजें और गालियां वसूल करें, तो इसको आप क्या कहेंगे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, या एक मुस्बत कोई अपोजिशन, या इसको आप कहेंगे कोई मुस्बत और अच्छा तर्ज अमल पार्लिमानी? ऐसा नहीं है। इसलिए जो सड़क पे जाना चाहे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई जलसा करे सड़क पे ज़रूर करे। जो पब्लिक एक्सचेकर यानी कौम की जेब से निकला हुआ अगर 1 मिलियन रुपया खर्च होता है पार्लियामेंट का एक इजलास एक दिन के लिए मुनक्कद करने के ऊपर, और 2,500 बंदा एक तरफ से आता है, जो मुलाजमीन के जत्थे के जत्थे हैं बेचारे, वो कोई बाहर खड़े होते हैं, उनके बैठने की जगह नहीं होती। ये जो आते हैं साथ पार्लियामेंटेरियन 342 के साथ, अगर आप 1-2 गार्ड लगाएं, 1 आध ड्राइवर लगाएं, और फिर जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ आता है वो इसके अलावा भी है, तो ये मजाक नहीं बनाना चाहिए कौम के सामने। 2 बातें क्लियरली मैं कहना चाहता हूँ। नंबर 1, एक तो ये है कि जो कानून से बालातर कोई नहीं है। अगर किसी के बारे में कोई कानूनी सवाल उठता है तो उसका तरीका पाकिस्तान के आइन में तयशुदा है, और आइन ये कहता है कि वो कहाँ जाएगा, वो सीधा अदालत में जाएगा, जाके अपनी बेगुनाही साबित करेगा। अदालत में जुलूस और जलसा ले जाने की इनकी बड़ी पुरानी आदत है। आपको याद है, और आप बल्कि छोटे थे, निज़ामी साहब को याद है और मुझे भी याद है
کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بھی ایک حملہ کر کے جلوس لے کے چلے گئے تھے، جنہوں نے جا کے ججوں کی تختیاں توڑی، گالیاں بکیں، اور دوڑ کے یہ کورٹ نمبر 1 جو چیف جسٹس صاحب جہاں تھے، انسیڈنٹلی آئی واز پارٹ آف دی پروسیڈنگ، آئی واز ان دی کورٹ، پوری قوم کو یہ پتا ہے، یہ ان کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب جو جمعہ جنج نال جو 2 باقی پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہم نے جانا ہے، وہ کس منہ کے ساتھ جائیں گے، یہ کرنے والی بات ہے۔ ایک ابھی پچھلے ہفتے جو بزرگ ان کے کہتے رہے ایک دوسرے کو کہ ایک کہتے رہے جی کہ ان کو ایوب خان نے سلیکٹ کیا، دوسرے کہتے رہے جی ان کو جنرل ضیاء نے سلیکٹ کیا، وہ سب انہوں نے پھر ایک دوسرے کو وہی تانے دیے، اور اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے۔ وجہ صرف ایک ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ لاہور لے کے جا رہے ہیں، ایجنڈا کیا ہے؟ ایک سوال آپ اٹھائیں ضرور کہ ایجنڈا کیا ہے؟ کیا ایجنڈا یہ ہے کہ نیب کے ادارے کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا فورم تو کہیں اور ہے، اگر ریفارم کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آ جائیں۔ کیا لاہور کی تقدیر بدلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ باہر سے جتھے آئیں، رینٹ اے کراؤڈ آئے، مدرسوں سے بچے گھیر کے لائے جائیں، ان کو نہ بتایا جائے کہ ہم کس کام کے لیے جا رہے ہیں، ان کو مقدس نام بتایا جائے اور آگے پولیٹیکل کام ان سے کروایا جائے؟ ایک یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی جگہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لا میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو اس کے 2 راستے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پنجاب لوکل گورنمنٹ کا قانون تھا، اس کے ایک سیکشن کو الٹرا وائریز یعنی بنیادی حقوق سے متصادم ٹو دی کانسٹیٹیوشن قرار دے دی۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی معاملے میں کر سکتی ہے۔ کیا انہوں نے کبھی کوئی چیلنج تھرو کیا؟ یہ جو سڑکوں پہ تقریریں کرنے والے ہیں، جب ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، 2/3 میجورٹی ان کے پاس تھی، سینٹ ان کے پاس تھا، تو کیا ان ساری پارٹیوں نے مل کے ایک لفظ کی کوئی تبدیلی کی احتساب کے نظام میں یا احتساب کے آرڈیننس میں؟ نہیں۔ جب ہمارے ساتھ مذاکرات فیٹر پہ ہو رہے تھے تو اتنا بڑا ایک دتھا لے کے کاغذوں کا، اور یہ آگے کہنے لگے جناب کہ ہمیں تو آپ یہ پہلے 38 سیکشنز کا جو لا ہے اس میں سے 34 آپ نکال کے ہمیں ایک NRO دے دیجیے گا۔ تو یہ تو واقعاتی باتیں ساری آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے ہو رہی ہیں، اس میں سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، کسی کے لیے کوئی موفر کا راستہ نہیں ہے۔ جو یہ آئیں گے وہ کریں گے کیا؟ وہ اپنے ملازموں سے اپنے حلال کی کمائی کے اپنے گھر سے لائے ہوئے ہار اور پتھر وہ لا سکتے ہیں، یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، تو دونوں کا علاج پھر قانون کو حرکت میں آنا پڑے گا۔ لیکن اس سے نہ لا میں کوئی ریفارم آ سکتی ہے اور نہ ہی کسی ادارے کی صحت پہ، اور پھر یہ ایک ادارہ نہیں ہے جس کے خلاف آج جب سے ڈسکا کی ججمنٹ آئی ہے، سوشل میڈیا آپ نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، پاکستان کا ایک محترم اور آئینی ادارہ ہے، جی دیکھیں نا، وہ شرمناک ہے، وہ شرمناک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جاگنا چاہیے جو پی ٹی ہے اس کو بھی، میں سمجھتا ہوں پیمرا کو بھی جاگنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں دوسرے لا انفورسرز کو بھی جاگ کے کارروائی کرنی چاہیے کہ کس طرح سے آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے، جس عدالت سے وہ زندہ باد ہے اور جس سے نہیں آتا وہ کچھ اور ہے۔ آج سپریم کورٹ نے پنجاب میں بلدیاتی سسٹم کو بحال کر دیا، اور وہ پہلے والے نظام میں بھی انہوں نے کہا کہ ایک چیک جو ہے وہ تو ہے ہی ویسے بھی غیر آئینی، اور چیف جسٹس نے آرٹیکل 140 کے تحت قانون بھی بنایا جا سکتا ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے۔ تو یہ تو حکومت کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے کہ یہ تو نواز شریف کے دور کا جو بلدیاتی نظام ہے جس میں ان کی میجورٹی ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ دیکھیے، ایک تو کوئی سیٹ بیک نہیں ہے حکومت کے لیے، حکومت تیاری میں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے لاہور میں جا کے کہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات منعقد کرانے کی آپ تیاری کریں۔ ایک دوسرا یہ کہ جو انہوں نے الٹرا وائریز جو سیکشن قرار دیا ہے کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہے، اس کا رستہ یہ ہے نظامی صاحب کہ جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ اس سیکشن کو امینڈ کر کے یا نیا سیکشن اس کی جگہ سبسٹیٹیوٹ کر کے وہ پنجاب اسمبلی اس کو ایک دن میں پاس کر سکتی ہے، وہاں پہ اکثریت ہے ہماری۔ ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا۔ اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ جو آپ نے کہا کہ آرٹیکل 140 کی آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ جی بلدیاتی نظام، میں یہ بات قوم کے لیے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے شو کے ذریعے سے، 92 ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، کہ جو پاکستان میں ہائرارکی ہے
جو اقتدار اور اختیار عوام کے جس کو جو پبلک سرونٹس ہیں، جو اس میں بیوروکریسی ہے، اور پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں، وہ بھی دونوں طرح سے خادم ہی اس کا ترجمہ بنے گا، جو لوگوں کے منتخب لوگ ہیں. خدمت بے شک وہ اپنی کریں، لیکن قانون میں یہی لکھا ہوا ہے. ان کے لیے 3 ٹیئرز دیے گئے ہیں. پہلا ٹیئر ہے کہ فیڈریشن کی ایک گورنمنٹ ہوگی، فیڈریشن کی ایک پارلیمنٹ ہوگی، وہ فیڈرل نظام ہے جس میں حصہ ہے فیڈریٹنگ یونٹس کا، جن کے اندر اب گلگت بلتستان بھی آ گئے. ایک دوسرا حصہ اس کا پروونشل گورنمنٹس کا ہے، اور تیسرا جو لوکل گورنمنٹ، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ آئینی تقاضا ہے. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے اس کے پاس ساری دنیا میں، آپ کو معلوم ہے، لنڈن کی جو میونسپلٹی ہے جس کے ابھی پاکستانی نژاد ایک وہاں پہ میئر بھی ہیں اور باقی بہت ساری جگہ پہ بھی ہیں پاکستانی، وہ سارا کا سارا کام بلدیات کرتے ہیں. یہاں پہ یہ جو بلدیات ہیں اس کو تو جو مثال کے طور پہ کیا کام انہوں نے کیا جی، اسلام آباد کے اندر بھی ایک بلدیہ کا نظام بنا ہے جی. وہ جب بھی کوئی جاتا تھا وہ کہتا تھا جی سی ڈی اے کے پاس جاؤ. لاہور میں کوئی جاتا تھا وہ کہتا تھا ایل ڈی اے کے پاس چلے جاؤ، اور جو گجرانوالہ میں جاتا تھا وہ کہتا ہے جی جی ڈی اے کے پاس چلے جاؤ. تو اس لیے بلدیاتی نظام میننگ فل ہونا چاہیے. کس طرح سے میننگ فل ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو محروم ضلع ہیں، مثال کے طور پہ جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے ضلع میں فنڈ کھینچ کے لے جاتے ہیں، بڑے عہدیدار بھی اپنے ضلع میں فنڈ کھینچ کے لے کے جاتے ہیں. اور اگر آپ ایک کانسٹیچوئنسی کے اندر 3 تحصیلیں آتی ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا جس تحصیل کا ایم این اے ہے یا جس تحصیل کا وزیر اعظم ہے یا وزیر ہے وہاں اور صورتحال ہے، اور 2 جو پڑوس والی ہیں اس پہ وہ صرف دورے میں جاتے ہیں. اب یہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بلدیاتی نظام اگر بنے تو پہلے تو یہ ہے کہ جو این ایف سی ہے، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ، اس کے اندر جو پیسے ملتے ہیں صوبوں کو ان کو ضلعوں میں منتقل کیا جائے. خرچ کرنے کے لیے اوپر سے کوئی انگلی ہلا کے میں نے تم کو ٹرین دی، نیچے نعرے مارو ٹرین دی، میں نے تم کو بس دی. کو ابا جی کا مال بیچ کے تھوڑی دی یار، اس میں سے بھی مال بنایا تم نے. اس لیے یہ ہمیں اس کی نظام کی شکل بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو طرز حکمرانی ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ فیصلہ کرنے دیں جو لوکل میونسپلٹیز ہیں، جن کو کوئی بھی نام آپ یو سی دیتے ہیں، جن کو آپ ضلع کونسل کہیں، تحصیل کونسل کوئی اور، یہ وہ فیصلہ کریں ان کو کیا چاہیے. ایک اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب تک میننگ فل اختیار، ایک تو فائنینشیل پاورز ڈیوالو کر کے نیچے لے کے جائیں، یعنی پیسے نیچے خرچ ہوں جہاں پہ ضرورت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس اختیارات ہوں. اب یہ جو جتنے بھی، میں آپ کو ایک بڑی جو قوم کی اس وقت مصیبت ہے اور ہمیشہ رہی ہے اور کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی اس پہ کنٹرول کر لیا جاتا ہے، وہ ہے مہنگائی، اور کھلی مہنگائی. ویٹس اینڈ میئرز، اس پہ کنٹرول کے جتنے ادارے ہیں وہ بھی صوبائی ہیں، اور اس کنٹرول کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ بھی صوبائی ہیں. یعنی وفاقی حکومت کے پاس صرف آئی سی ٹی ہے، وہاں بھی بدقسمتی کے ساتھ مہنگائی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو انتظامیہ ہے وہ کبھی معیار پہ پورا اترتی ہے کبھی نہیں اترتی. تو اس تناظر میں جو میں نے گفتگو کی ہے جی، اگر اس کو میننگ فل بنانا ہے تو پھر تو یہ ادارے سب سے زیادہ کام کرنے والے یہی ہیں. میننگ فل بنایا جائے اس کو. جی نظامی صاحب. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی ریزسٹنس تو سیاستدان ہے. ضیاء الحق نے ایک سسٹم شروع کیا تھا کہ ایم این ایز، ایم پی ایز کو، سینیٹرز کو ڈیولپمنٹ ورک ملتا تھا. اب اس کے بعد وہ اسی کام پہ لگ گئے کیونکہ اس سے مال آتا ہے، اور اس میں یعنی کہ بجائے قانون سازی کے گلیاں اور سڑکیں جو ہیں وہ کام ایم این ایز، ایم پی ایز کو ہو گیا. ابھی بھی اس دور میں انہوں نے یہ منظور کرا لیا. تو ایک اور آئرنی یہ ہے کہ جو فوجی حکومتیں ہیں وہ لوکل باڈیز کو متبادل کے طور پہ لاتی ہیں ایز ٹو دی ریپرزینٹیٹو کہ جی ہم نے دیکھیں گراس روٹ پہ ڈیموکریسی کر دی. مشرف بھی کہتے تھے اور اس سے پہلے ضیاء الحق بھی. تو اس صورتحال میں تو یہ جو نیا پاکستان بنا رہے ہیں اور تبدیلی لا رہے ہیں خان صاحب، ان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کا قانون بنائیں کہ جو آپ نے بھی گلا کیا اباؤٹ دی ایم این ایز، اپوزیشن ایم این ایز، وہ بھی کوئی اپنا کام کریں لیجسلیشن کی طرف، اور یہ کام جو ہے اصل میں جن کو ساجے ان کو دیا جائے. Here you are.
پہلی بات جس سے میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں کہ اسمبلی کے ممبران کا کام لیجسلیشن ہے، خواہ وہ سینٹ آف پاکستان ہو، نیشنل اسمبلی ہو، پروونشل اسمبلی، دیٹ شوڈ بی گیون پرائیورٹی. ہوتا ہی ہے کہ دوسرے کام اتنے ہوتے ہیں اور وہ ڈیوولوشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ایک پہلو اس کا. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی ہسٹری ضیاء الحق کی بجائے جنرل ایوب خان سے شروع. آپ کو یاد ہے پارٹیاں ایبڈو کر کے انہوں نے بی ڈی سسٹم، بیسک ڈیموکریسیز کا ایک سسٹم بنایا تھا. وہ تو بنیادی وہ جمہوریت تھی. اتنا بڑا ایک جمہوریت، بی ڈی، وہ اتنا بڑا دھوکہ ثابت ہوا کہ اس میں جتنے ممبر ہوتے تھے الیکٹ آ کے اس سے زیادہ ممبر نامزد کر کے ڈال دیے جاتے تھے، اور اسی الیکشن کے ذریعے سے پھر انہوں نے صدر کا انتخاب لڑا، اور جس میں مشرقی پاکستان میں بہت شدید ایک ریئیکشن پہلی دفعہ آیا جب محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کو وہاں پہ اس سسٹم کے ذریعے سے دھاندلی کر کے ہروایا گیا. یہ تاریخ بتاتی ہے. ہم لوگ تو اس وقت شعور نہیں تھا، بہت ہی بچے ہوں گے جب یہ سارا سلسلہ چل رہا. اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اب موجودہ حالات میں کیا کیا جائے. کیا کوئی ایسا ماڈل ہے جو کامیاب ہوا ہو؟ وہ ماڈل کے پی کے اندر موجود ہے، اور اس ماڈل کو میں شارٹ کامنٹ میرا یہ ہوگا کہ فالو کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جی جنرل ضیاء صاحب کے دور میں پیسے لوگوں کو دیے جانا شروع ہو گئے، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ جو انہوں نے آلٹرنیٹ جس کو ڈیموکریسی کہا تھا، وہ ورسٹ قسم کے لوگوں کی ایک ایسی انہوں نے پنیری لگائی کہ پھر پوری کی پوری اسمبلیاں بکنا شروع ہو گئیں. یہ آپ نے دیکھا نا کہ پوری اسمبلی چانگا منگا چلی گئی. پوری اسمبلی بوربن، میرا اور فیصل کا علاقہ، وہاں چلی گئی. پوری اسمبلی کی اسمبلی فروخت ہونا. ایک دن اسمبلی کھڑی ہے نواز شریف کے ساتھ، اگلے دن وہ کھڑی ہے وٹو گروپ میں. ایک دن وٹو گروپ میں ہے، اگلے دن وہ دوسری طرف ٹرانسفر ہو گئی. تو یہ جب مفادات کی سیاست، اسی لیے ایک واچ ڈاگ چاہیے ہوتا ہے جو اس زمانے میں جو لوگوں کو صرف لاہور میں پلاٹ الاٹ کیے گئے، ان کی ایک لسٹ چلتی ہے جس میں تقریباً 1500 بتائے جا رہے ہیں، 4500 پلاٹ مختلف نمائندوں کو الاٹ کیے گئے مختلف سوسائٹیز کے اندر. تو یہ تو سرکاری مال کی لوٹ مار ہے، یہ تو ایک پلنڈر ہے، یہ تو ایک اس طرح کی دھاندلی ہے کہ جس کا بہت شدید احتساب ہونا چاہیے. اب یہاں سے اگر آپ جوڑ کے دیکھیں اس ساری بات کو جو آپ نے شروع کی ہے عارف صاحب، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت بھی کیا ہو رہا ہے. وہی دھاندلی والے پیسے بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، دوسری تو کوئی کوشش ہے ہی نہیں. یعنی پی ٹی ایم کی یہ جو بیچارہ وقت سے پہلے رخصت ہو گیا ہے اور اب عدم کی طرف سے، میں نے کہا نا چابک مار رہے ہیں مردہ گھوڑے کو، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں پبلک کا انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے، پبلک کی بات ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرے ابا جی کو بچاؤ، کہتے ہیں نہیں پہلے میرے ابا جی. وہ کہتے ہیں میرے چاچا جی کو بتاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں جی پہلے میرے رشتہ دار. وہ کہتے ہیں پہلے مجھے کچھ مل جائے، وہ کہتے ہیں نہیں تم سے پہلے مجھے کچھ ملے. تو یہ تو اس کو تو آپ پالیٹکنگ نہیں کہہ سکتے، اس کو تو آپ جمہوریت نہیں کہہ سکتے، اس کو تو آپ کوئی عوام کے ساتھ اس کا رشتہ ہی نہیں ہے. اسی لیے لوگ وہ اپنے مخصوص ان کے کیپٹیو کراؤڈ اور رینٹ کراؤڈ کے علاوہ لوگ باہر نہیں نکلتے. ٹھیک ایک بریک لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. بریک کے بعد کوئی 75 کو لے کے آج عبوری حکم آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب کل ایک اور فیصلہ آیا جو درخواست پیپلز پارٹی یا یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف سے کی گئی تھی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو لے کے، کہ 7 مسترد ووٹ، وہ ووٹ جنہیں مسترد قرار دیا گیا، ان کو کالعدم قرار دے کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ جو ہے وہ باضابطہ طور پہ اناؤنس کیا جائے. اس کو اب عدالت کی جانب سے ان کی استدعا کو نہیں سنا گیا اور آرٹیکل 69 کی بات کی گئی کہ اس کے تحت یہ جو پارلیمان کی کارروائی ہے اس کو عدالت نہیں سن سکتی. اب بہت سے لوگوں کا یہ ہے پلی ہے، وہ یہ بھی لے رہے ہیں کہ یہ الیکشن کا عمل تھا، ابھی پارلیمان مکمل نہیں ہوا تھا. بہت سے قانون دان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ آئین خاموش ہے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ تھینک یو. پہلے میں ایک پچھلی گفتگو کے تسلسل میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج بڑکیں مار رہے ہیں نا، انہوں نے بڑکیں پرسوں بھی ماری تھیں، اور بڑکیں یہ ماری تھیں کہ آؤ ہم کو پکڑ لو، آؤ ہم حاضر ہیں اور ہم کسی قیمت کے اوپر بھی عدالت میں نہیں جائیں گے اور کسی قیمت کے اوپر بھی ہم ضمانت نہیں کرائیں گے. یہ شیر اور شیر کے بچے جتنے بھی دنیا کے پہلے شیر ہیں جو بات کرنے کے بعد فوراً بھاگتے ہیں. نواز شریف میں مر جاؤں گا، کبھی میں باہر نہیں جاؤں گا،
جو ہی اس کو موقع ملا شیر نے ایسی دڑک لگائی, پنجابی میں کہتے ہیں کہ بڑی تیز رفتاری سے, ایسا تو کوئی افریقہ والا شیر اصلی بھی نہیں بھاگ سکتا. تو اس لیے ان کی جو بڑکیں ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہیں, یہ رنگ بازی لاہوریے اچھی طرح سے جانتے ہیں, اس لیے ان کے کہنے پہ اوپر کوئی باہر نہیں نکلے گا. باہر سے جو مدرسوں کے بچے آئیں گے, رینٹ ا کراؤڈ آئے گا, اور 2-2.5 درجن جو دوسری کو 1-2 پارٹیاں لے کے آئیں گی, ان سے کوئی فرق نہیں کسی کی صحت کے اوپر پڑنا. اس لیے ساری راتیں اچھی گزریں گی انشاءاللہ العزیز. پاکستان سلامت رہے گا اور جمہوریت چلتی رہے گی. اب دوسرا جو آپ نے کہا کہ جی آرٹیکل 69 پابندی تو ہے, اگر نہ کوئی پڑھنا چاہے تو کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 69 آپ کے سامنے 2 پڑھ دیتا ہوں, جس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو اسمبلی کے اندر کوئی بھی کارروائی, جب کارروائی ہے تو اس کا مطلب یہ الیکشن, ابھی ایک لیڈر صاحب نے کل کہا جی یہ الیکشن تھا, الیکشن کہاں تھا, یہ لوکل گورنمنٹ گھوٹکی کا الیکشن تھا یا تالگنگ کا الیکشن تھا, یہ سینٹ کا الیکشن تھا. سینٹ کا الیکشن 1975 کا ایکٹ جو بھٹو صاحب کے زمانے میں بنا تھا, سینٹ الیکشن ایکٹ 1975, اس میں بھی الیکشن پٹیشن نہیں تھی. آج جو 2017 ان سب نے مل کے بنایا ہے, 2017 میں آپ کو پتہ ہے کس کی گورنمنٹ تھی جو ایکٹ بنا الیکشن کا, اس میں بھی سینٹ الیکشن کو کسی طرح سے الیکشن پٹیشن میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اب جب کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ بار ہے تو پھر بار ہے, اور یہی چیف جسٹس صاحب نے اپنی ججمنٹ میں کہا. پھر یہ کہ جی ہمیں سنا نہیں گیا, سنا تو گیا. انہوں نے پورا سننے کے بعد جو ہی کوئی ریٹ پٹیشن جاتی ہے تو مینٹینیبلٹی پہلا کویسچن ہے جس پہ بات آتی ہے. وہ کیوں کیا گیا ابھی ججمنٹ میرے پاس نہیں ہے, وہ آ جائے گی, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں آؤٹ آف مائی اون ایکسپیرینس آن دی بار, جو پریکٹس کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو بتا دیتا ہوں بطور وکیل, کہ اس میں 2 فریق تھے, ایک یوسف رضا اور دوسرا سنجرانی. اب ظاہر ہے اگر مینٹینیبل ہوتی تو وہ دوسرے فریق کو نوٹس کرتے, دوسرا فریق آتا تو وہ کہتا جی کہ یہ جو چیزیں مانگ رہے ہیں یہ ساری تو شہادت کے اوپر ریکارڈ مانگا, انہوں نے ریکارڈ مانگیں گے تو وہ شہادت کے ذریعے سے آئے گا نا. مثلا آپ نے مجھے خط لکھا, خط کہیں پڑا ہوا ہے, عدالت میں یہ نہیں کہا جا سکتا خط میں نکال کے لاتا ہوں پیش کرتا ہوں. اس کی پروڈکشن کا ایک طریقہ ہے, اور پھر اس کو پروو کرنے کا کہ یہ ریکارڈ کہاں سے آیا اور ریکارڈ کیپر, وہ دوسرا طریقہ. یہ دونوں طریقے آتے ہیں جب ٹرائل ہوتا ہے. وہ تو ریٹ میں گئے تھے, ریٹ میں ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے جو راستہ انہوں نے چنا تھا, آپ کے سوال کے جواب میں ان کو کوئی مفت مشورہ نہیں دے سکتا, لیکن یہ ہے کہ جو راستہ انہوں نے چنا تھا اس کا یہ نتیجہ, میں نے جس دن یہ الیکشن ہوا تھا اس شام کو میں نے 4-5 ٹیلی ویژن, غالباً آپ کا ٹی وی بھی شامل تھا, میں نے سب کو یہی کہا تھا یہ تو بار ہے بھائی, جا ہی نہیں سکتے سوال پتر, جانے میں تو کوئی نہیں روکا جا سکتا, لیکن اس کا نتیجہ وہ جو پھر وہی ہونا تھا کہ اس طرح تو ہوتا ہے. جی نظامی صاحب, کاموں میں نظامی صاحب. یہ بابر صاحب کے میاں نواز شریف کی آپ نے پاسپورٹ کا رستہ بند کر دیا ڈپلومیٹک, اور کہ جی اسکانڈر جو ہے اس کو پاسپورٹ نہیں دیا جا سکتا, البتہ وہ ٹریول ڈاکومنٹ لے سکتے ہیں PIA کا ٹکٹ دکھا کے. تو یہ تو بڑا کوئی ظلم لگ رہا ہے میاں صاحب کے اوپر. ہاں بڑا ان کے ساتھ ظلم ہے, وہ کر خود ہی رہے ہیں اپنے ساتھ ظلم. ملک سے بھاگنا ایک ظلم ہے, ملک کے پیسے لے کے جانا اس سے بڑا ظلم ہے, اور جھوٹ بولنا ایک جرم, اور بیماری کا بہانہ بنانا اس سے بڑا جرم ہے. اگر کوئی اخلاقیات ہے نا تو 2 باتیں میں اور کر دیتا ہوں. ایک میں ان کے بارے میں قانونی بات بتاتا ہوں کہ جتنے یہ بڑکے مارنے والے ہیں وہ بڑک پی کے اگلے دن نئی بڑک مارتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب کے جی جائیں گے اور آ جائیں گے, اسمبلی کے فلور پہ قسمیں کھا کے ان کے پارٹی کے بڑے بڑے معتبر لیڈروں نے کہا کہ وہ واپس ضرور آئیں گے. نواز شریف نہیں آئے ابھی تک. جو اصل ایشو ہے وہ 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں اس بات کو بطور جرنلسٹ بھی, اور پوری قوم جانتی ہے کہ جب کوئی شخص عدالتی مفرور ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد ضبط ہوتی ہے, اس کی گاڑیاں ضبط ہوتی ہیں, اس کے بچڑے اور کٹڑے بھی ان کے پہلے جب یہ بھاگے تھے تو وہ ضبط ہوئے تھے. وہ کیوں ضبط ہوتی ہیں؟ موویبل اموویبل پراپرٹیز دونوں ضبط ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ جو عدالتی مفرور ہوتا ہے اس کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں رہتے, اس کو پہلے سرنڈر کرنا پڑتا ہے اپنے ملک کے قانون کے سامنے. جس آئین کے فنڈامنٹل وہ رائٹس مانگ رہا ہوتا ہے وہ فورفیٹ ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا رائٹ ہے رائٹ ٹو لائف. تو رائٹ ٹو لائف میں کھانے پینے کی چیزیں, رہنے کے لیے گھر, یہ سارا آتا ہے. یہ وطن پارٹی کی ججمنٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے اس کو یہ انٹرپریٹیشن دی ہوئی ہے. لیکن جب یہ بھاگ گئے تو ان کے رائٹس ختم ہو گئے. اب ایک جو
اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں, ان کا رائٹ اب ایک ہی رہ گیا ہے, ان کے وہ جس بند گلی میں گھسے وہاں سے ہم ان کو ٹریول, پاسپورٹ بھی ٹریول ڈاکیومنٹ ساری دنیا اس کو کہتی ہے, ٹریول ڈاکیومنٹ ان کو دیتے ہیں, وہ اپلائی کریں اور کہیں کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں, وہ ٹریول کر کے پاکستان آئیں گے, ان کو پاسپورٹ مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ شعروں سے آگے نکلتے ہیں, NS-75 کو لے کے آج جو عبوری حکم آیا ہے سپریم کورٹ کا کہ 10 اپریل کو جو پولنگ ہونی تھی اب وہ روک دی گئی ہے. خیر ابھی معاملہ ابھی بھی سب جوڈس ہے, لیکن الیکشن کمیشن کا جو اس سے پہلے فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا گیا آپ کی جانب سے. الیکشن کمیشن پہ آپ کی پارٹی جو عدم اعتماد کر رہی ہے اور استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے, بظاہر تو یہ سیاسی لگتا ہے, ٹیکنیکلی حکومت جو ہے وہ ریفرنس دائر کر سکتی ہے, تو اگر واقعی الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے تو وہ راستہ کیوں نہیں اپنایا جاتا جو قانونی ہے اور جس کا اختیار بھی ہے آپ کے پاس؟ لیٹس گو ٹو دی کور ایشو, اس کی طرف چلتے ہیں جو بنیاد ہے ساری بات کی. الیکشن ہوا, الیکشن والے دن 3:15 بجے رات جو خاتون امیدوار تھی نون لیگ کی, انہوں نے ایک درخواست دی کسی کو, الیکشن کمیشن کے کسی نمائندے کو. درخواست یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ 23 ایسے پولنگ سٹیشن ہیں جن کے اوپر دھاندلی ہو گئی. اگلے دن وہ پارٹی پریس کانفرنس کرتی ہے, سارے مرکزی لیڈر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں حلقے 20 تھے, 23 رات کو تھے, صبح 20 حلقوں میں دھاندلی ہوئی. اس کے نتیجے میں جو پولنگ ہے اس کا نتیجہ نہیں دیا جاتا, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا, یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ بات ہے. اب ہوتا جو قانون میں بھی لکھا ہوا ہے جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انکوائری ہوتی ہے. چلے انہوں نے ٹھیک کیا, انہوں نے انکوائری کروا لی. جب انکوائری ہوئی تو اس کے نتیجے میں, انکوائری کس نے کی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے یہاں کے جو فاضل ممبران اور فاضل چیئرمین تو نہیں گئے نا, انہوں نے کس کو کہا, ریٹرننگ آفیسر کو. ریٹرننگ آفیسر کی رپورٹ آئی کہ 14 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جن کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے. تو کیا پھر یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ صحیح نہیں ہے کہ جب 14 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے اور شہر میں ہوائی فائرنگ ہو گئی اگر, تو پھر کتنے حلقوں میں دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے, یعنی پولنگ سٹیشنز پہ, حلقے سے مراد پولنگ سٹیشن میں کتنے پہ ہونا چاہیے, اتنے پہ ہی. اور اسی کے اوپر ساری ججمنٹس, جتنا بھی لا ابھی تک بنا ہے, میں خود درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں اس سے بھی زیادہ کیسز کر چکا ہوں الیکشن سے متعلقہ, میرا لا آفس کرتا ہے اب بھی. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جج صاحب نے ریمارک دیا تھا, غالباً وہ اس بینچ کے ہی, انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ اس میں غصے کا بھی عنصر شامل ہو گیا. جو قومی ادارے جن کا کام آئین کے نیچے ان کو وہاں پچھلی پینشن کے علاوہ پینشن ملتی ہے, پچھلی تنخواہ کے علاوہ تنخواہ ملتی ہے, پچھلی مراد کے علاوہ مراد ملتی ہے, بہت بڑا احسان قوم کرتی ہے جس کو پبلک آفس دیتی ہے, کوئی اس قسم کا جو پرائز بوسٹنگ ہے. تو اس کا تقاضا پھر یہ ہے کہ غصہ بالکل بھی نہ کیا جائے, اپنی ذات کو منفی کر کے صرف آئین کی بالادستی کے لیے, اور یہی توقع کرنی چاہیے سارے اداروں سے. تو یہ فیصلہ میرے خیال میں جو وہ تو کورٹ نے کرنا ہے, سب جوڈس سے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, لیکن بظاہر جو فیصلے ہیں پہلے سے موجود وہ یہی ہیں کہ جتنے حلقوں میں پولنگ سٹیشنز جتنے ہیں, اس پولنگ سٹیشنز کے اوپر جہاں جہاں دھاندلی ہوئی یا الزام بظاہر نظر آتا ہے, یا جہاں پولنگ نہیں ہو سکی, یا جہاں عورتوں کو روکا گیا, یہ تو قانون کہتا ہے, یہ گراؤنڈز ہیں جن کے اوپر روکا. یہ نہیں کیا جا سکتا کہ پورا آپ کہیں جی کہ ملی صاحب جیت گئے, ہم نتیجہ نہیں دیں گے, اور وہ جو ہار گئی ان کے حق میں, اس طرح کا فیصلہ اس سے پہلے انپریسیڈنٹڈ ہے. اب اس کو فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ نے ججمنٹ دینی ہے, لیکن زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ہم کا وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انتظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.